الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم عاصیوں پر، ہم گناہ گاروں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، لیکن آج کل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے پس پشت کر کے رکھ دیا ہے۔ بعض افراد ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن کما حق ہو عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ نے معاشرے میں دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ عبادت تو کرنے آتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ اگر میں نمازیں پڑھنے لگوں گا تو مجھے لوگ نمازی کہیں گے، اگر میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں گا تو لوگ مجھے غنی کہیں گے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو حقیقی طور پر وحدہ لا شریک کی عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، وہ تو الگ ہے ان کا بیٹر، لیکن اکثریت کچھ لوگوں کی ایسی بھی ہوتی ہے جو دکھاوے کی نیت سے عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی نمازوں کا جائزہ لیں تو ان کا نماز پڑھنا، ان کا کھانا، ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کا نصیحت کرنا، غرض کہ ان کا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سب کا سب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجاہدات اور عبادات کا ذکر کرتے ہوئے شمع رسالت کے 2 پروانوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں گئے۔ واپسی پر ہم پہاڑی کے علاقے سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کا حکم فرمایا۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات تم میں سے کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم پہرا دینا چاہتے ہیں، ہماری یہ سعادت کو قبول کیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں اجازت پا کر پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے مشورہ کیا اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات ایک بندہ پہرا دیتا ہے اور آدھی رات جو ہے دوسرا بندہ پہرا دے گا۔ غرض کے دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، معاہدے کی طے پا گیا کہ ایک بندہ پہرا دیتا رہے گا، دوسرا بندہ سوتا رہے گا۔ پھر وہ جو پہرا دینے والا بندہ ہے آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ آرام کرے گا اور دوسرا بندہ جو پہلے مرتبہ سو رہا تھا وہ بیدار ہو کر پہرا دے گا۔ چنانچہ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سورہ کہف کی قرات کرنے لگے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آیا، اس نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا، اسے ایک شخص نماز پڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلا دیا۔ تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کا پیوست ہو گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حرکت نہ کی۔ اللہ اکبر، نماز کی حالت ہے، تیر آ کر پیوست ہو گیا ہے، لیکن قربان جائیے صحابی کی شان و عظمت پر کہ آپ ہلے تک نہیں۔ میں اور آپ اگر ہمیں نماز میں کوئی چونٹی اگر کاٹ جائے ہم زور زور سے کھجانے لگ جاتے ہیں، لیکن صحابی کا مرتبہ و شان دیکھیے کہ تیر جسم مبارک کے اندر ہے لیکن آپ اپنی نماز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ تیر آپ کے جسم پر پیوست ہوا لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حرکت نہ کی اور نماز میں مشغول رہے
اس ظالم نے دوسرا تیر مارا تب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں رہے، نماز سے ہلے نہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی نماز بھی نہ توڑی۔ پھر اس بندے نے، اس ظالم بندے نے کوڑ تیر آپ کے جسم مبارک پر مارا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہ توڑی، نماز جاری رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکوع سجود کیے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے رفیق کو جگایا۔ جب اس کافر نے دیکھا یہاں یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے رفقا بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں، تو جلدی سے وہ کافر بھاگ نکلا۔ اس پر قرآن و نماز کے شدائی اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے نماز کی ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ کر۔ جیسے ہی اس کافر نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا رفیق، اس کا ساتھی بھی موجود ہے، تو فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفیق ساتھی کی یہ حالت دیکھی تو جلدی جلدی آپ رضی اللہ عنہ کے جسم سے تیر نکالے اور پوچھا، جب آپ پر دشمن حملہ کر رہے تھے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اللہ اکبر۔ اس پر قرآن و نماز کے شدائی اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہرا دینے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن سورت ضرور مکمل کرتا۔ لیکن مجھے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دینے کا حکم فرمایا تھا، اسی لیے میری ذمہ داری تھی کہ اس کو احسن طریقے سے انجام دوں۔ جب میں نے دیکھا میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں تو اسے احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا اور آپ کو جگا دیا تاکہ دشمن مزید حملہ نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ان اعلیٰ ہستیوں کی مثالیں ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے بن چکے ہیں، لیکن قربان جائیے اس صحابی کی عظمت کو کہ تیر جسموں پر موجود ہے، نماز جاری کی ہوئی ہے۔ حالانکہ شریعت نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ کو اگر جان کا خطرہ ہو تو آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں، لیکن صحابی رسول، قرآن کے عاشق، نماز کے عاشق صحابی رسول نے نماز کو نہیں توڑا۔ وہ نماز کو نہیں توڑا، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی تھی، میں اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے احسن طریقے سے کرنے کے لیے اپنی نماز کو مختصر کیا، نماز مکمل کر کے آپ کو جگایا، ورنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی نماز کو روٹین کے مطابق ہی جاری رکھتا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، جہاں خارش ہو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ہم خارش کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز کی حالت میں 2 مرتبہ، ہر رکن میں 2 مرتبہ تک خارش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تکلیف دہ چیز جس سے اگر کوئی ہے اس کو دور کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن آپ نے جب تیسری مرتبہ اپنے ہاتھ کو حرکت کر دی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم یہاں خارش کر رہے ہیں، کبھی ہم یہاں خارش کر رہے ہیں، کبھی ہم یہاں خارش کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم لوگ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن معزز سامعین و ناظرین، لوگوں کو اس بات کا علم تک نہیں ہوتا کہ ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سکون و اطمینان سے نماز پڑھنے کی بھی ہمیں بہت تعلیم دی گئی ہے۔ آئیے اس کا بھی ایک حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، جاؤ تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز درست نہیں پڑھی۔
ایک شخص حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز درست نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ گیا، وہ اسی طرح نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا تو اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ ہی مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پوری نماز اسی طرح مکمل کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ واجب رہ جانے کی وجہ سے نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سرسری انداز سے جلدی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو دوبارہ لوٹائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق ہو عبادت کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں اسی انداز سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد حسین چشتی نظامی فخری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں چند سال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ لکھنے کی خدمت حاصل رہی، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام عمر لازمی طور پر جماعت سے نماز پڑھی، اور کسی ہی گرمی کیوں نہ ہو ہمیشہ دستار یعنی عمامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ لباس کا بھی خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، خصوصاً فرض نماز میں تو صرف ٹوپی اور کرتے کے ساتھ کبھی بھی ادا نہ کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی نماز پڑھتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ عمدہ لباس پہنتے اور سر پر امامہ شریف سجاتے۔ اللہ اکبر، آج کل یہ بات نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ میری 2 رکعت ان کی 1 رکعت میں ہوتی تھی اور دوسرے لوگ میری 4 رکعت میں۔ اللہ اکبر۔ مزید فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس قدر احتیاط کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آج کل یہ بات نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ میری 2 رکعت ان کی 1 رکعت ہوتی تھی اور دوسرے لوگ میری 4 رکعت میں سے کم از کم 6 رکعت بلکہ 8 رکعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابھی 1 رکعت نہیں ہوا کرتی تھی کہ آپ کے شاگرد رفیق ان کی 2 ہوا کرتی تھی، اور آپ کے شاگردوں کا بھی کیا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میری 2 رکعت ہو جاتی تھی تو میرے ساتھ کی جو نماز شروع کرتے تھے، کبھی ان کی 4، کبھی 6 تو کبھی 8 رکعتیں مکمل کر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، ابا جان، حضرت سیدنا منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھت پر ایک لکڑی تھی، وہ کہاں آ گئی؟ انہوں نے بتایا، بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی بلکہ خود حضرت سیدنا منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جو رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں حضرت سیدنا علا بن سالم عبدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی چھت پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تو ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا،
امی جان فلاں کی چھت پر کھجور کا تنا تھا، وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ کوئی تنا نہیں تھا بلکہ حضرت سیدنا منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ریاضت کیا کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر اللہ والوں کی نمازوں کی بات کریں تو ان کی نمازوں کے سامنے ہماری نمازیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ والے جب نمازیں پڑھتے تھے تو ساری رات قیام کیا کرتے تھے، بلا شبہ ساری رات قیام کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ان کا معمول اور ان کا شوق ہوا کرتا تھا۔ اگر آج ہم اپنی بات کریں تو مشکل سے عشاء کی نماز کے بعد ہمیں 2 نفل پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ہم تو قرآن کو کھولنا تو گوارا تک نہیں سمجھتے، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اگر مشکل سے رمضان المبارک میں بھی حیا کے مارے کوئی قرآن کھول لے تو کھول لے، ورنہ تو بعض ایسے بھی لوگ دیکھے جاتے ہیں اللہ اکبر جن کو قرآن آتا تو ہے کھول کر پڑھتے بھی نہیں۔ بعض حضرات تو ایسے بے باک قسم کے ہیں کہ قرآن پڑھنے ان کو نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ ہم مسلمان جس کتاب پر ایمان لائے، جس نبی پر ہم ایمان لائے، اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو آج میری اور آپ کی جو ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے مطابق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج کل ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت عاصم بن یوسف محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ اے حاتم، کیا آپ نماز اچھی طرح ادا کرتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، پھر اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بہوؤں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے اللہ عز و جل میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پل صراط پر میرا قدم ہے اور جنت میری دائیں جانب اور جہنم میری بائیں جانب اور ملک الموت میرے پیچھے ہیں، اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرات کرتا ہوں، پھر نہایت ہی تواضع کے ساتھ رکوع اور گر گراتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اے حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ ہر وقت اسی طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین کا آپ نماز سے شوق کا جذبہ تو دیکھیے ہیں، یہ 30 سال ہو گئے اور نماز پڑھنے کا یہ عالم ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی کیفیت، اپنے تصورات بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، اور پل صراط کی کیفیت یہ ہے کہ جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور فرماتے ہیں کہ میری سیدھی جانب جنت ہے، میری الٹی جانب جہنم ہے، اور میرے پیچھے ملک الموت ہیں، اور ان قریب میری موت مجھ پر واقع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے تصور جماتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اگر ہم تصور کریں کیا ہماری نمازیں اس انداز کی ہیں، اس انداز کو چھوڑ کر اگر ہم اس انداز کی بھی بات کریں
کیا ہم خشوع خضوع کے ساتھ تمام ارکان کو کما حق ہو ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر نہیں کرتے تو نیت کیجئے، ارادہ کیجئے آج سے ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز بعد نماز ظہر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اجنبی صاحب نے سامنے آ کر نیت باندھی۔ جب رکوع کیا تو گردن اٹھائے ہوئے سجدے گاہ کو دیکھتے رہے۔ فارغ ہو کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاس بلا کر دریافت کیا، رکوع کی حالت میں اس قدر گردن آپ نے کیوں اٹھائی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، حضور سجدے کی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ تو فرمایا، سجدے میں کیا کیجئے گا؟ یعنی ہر حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا، بحالت قیام نظر سجدے گاہ پر ہونی چاہیے، اور بحالت رکوع نظر رکوع کے وقت نظر جو ہے پاؤں کی انگلیوں کی طرف ہونی چاہیے، اور بحالت تسمیع یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر سینے پر، اور بحالت سجود ناک پر، اور بحالت قعود التحیات وغیرہ پڑھتے ہوئے اپنی گود پر نظر رکھنی چاہیے۔ نیز سلام پھرتے وقت کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے شانوں یعنی کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ معزز ناظرین و سامعین، تو پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ قیام کی حالت میں سجدہ گاہ کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کی انگلیوں پر دیکھنا چاہیے، اور سجدے کی حالت میں اپنی ناک کی ہڈی کی طرف دیکھنا چاہیے، اور تشہد کی حالت میں اپنی گود پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور جب سلام پھیرنے کی باری آئے تو کرامن کاتبین یعنی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کا ذہن میں تصور بناتے ہوئے ان کو سلام پیش کرنے کی نیت سے سیدھے کندھے کی جانب، کندھے شانوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ پھر جب دوسری جانب کا سلام پھیریں تو الٹی جانب کے کندھوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی بات کریں معزز سامعین و ناظرین، ہے بات تو سچی کہ اگر ہم ذرے سے بیمار کیا ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز چھوڑنا بہت سخت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والے ان پر اگر ان کی طبیعت شدید ناساز بھی ہو جاتی لیکن وہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑتے تھے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت سیدنا طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان کے پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں۔ ہم عیادت کے لیے گئے تو حضرت سیدنا زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا، اٹھیے نماز پڑھ لیجئے، مجھے معلوم ہے کہ آپ نماز سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایک اور واقعہ، حضرت سیدنا ابراہیم بن عرعرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن قطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت سیدنا امام احمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار تھے اور نماز باجماعت اور پہلی صف کے پابندی کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کی نشانی یعنی نہایت ضعیف العمر تھے، اور آپ دیوار کا سہارا لیتے لیتے پہلی صف تک جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ سوچئے تو صحیح، بزرگان دین کی عمر کی یہ کیفیت ہونے کے باوجود اگر آپ چلتے بھی، اگر نماز کے لیے تشریف بھی لے جایا کرتے تو دیواروں کے سہاروں سے آپ چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر ہمارے پاؤں میں آج ذرا سا بھی درد ہو جائے، ہم تو مسجد میں جانا دور کی بات ہے، ہم تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہی آج کا ہمارا درس ہے کہ اللہ والوں کی نمازیں، ہم اپنے اعمال کو اللہ والوں کے اعمال کی طرح موازنہ تو نہیں کر سکتے،
لیکن ہم کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، اپنی کوشش اپنی استطاعت کے مطابق ہم اپنی نمازوں کو اللہ والوں کی نمازوں کی طرح پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے۔ دیکھیے پیارے اسلامی معزز ناظرین، دیکھیے معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں سلامت رکھا ہے، تو کیوں نہ ہم کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، عبادت کر کے جنت کے مستحق بن جائیں، وہ عظیم الشان جنت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مومنین اور اپنے معزز بندوں کے لیے ہی تیار رکھی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آج ہم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی کسی عذر شرعی کے سبب عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو پاتے تو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ بہرحال نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، بہرحال نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کو پڑھنا دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آج ہم کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی ریاضت کریں گے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ جنت جس میں 100 سے بھی زائد درجات ہیں، وہ جنت جس میں 4 قسم کی عمدہ قسم کی نہریں چل رہی ہیں، وہ جنت جس میں رب کریم کا دیدار نصیب ہوگا۔ معزز سامعین، مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کما حق ہو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کے مطابق ہم نماز ادا کریں۔ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے بھی بے باک قسم کے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے بلا عذر جماعت کو ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ ہے اور اس کی عادت بنا لینا گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے اس کے متعلق ایک حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ عز و جل ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہی وعید بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جماعت چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ عز و جل ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہاں روئے سخن یعنی گفتگو کا رخ یا تو ان منافقوں کی طرف ہے جو جمعہ یا عام نمازوں میں حاضر نہ ہوتے تھے یا آئندہ آنے والے مسلمانوں کی طرف ہے، ورنہ کوئی صحابی تارک جمعہ یعنی نماز کو چھوڑنے والا یا جمعہ کی جماعت کو چھوڑنے والا یا نماز کی جماعت کو چھوڑنے والا نہ تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، آج دیکھ لیجئے وہی دور چل رہا ہے کہ ہم لوگ نماز کو تو اہمیت دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جماعت کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اکثر اوقات ہماری مصروفیت کی وجہ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل بھی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ بھی جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک مرتبہ بلا عذر شرعی جماعت کو چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تبارک و تعالی کا خوب عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔